آپ کو خوشامدید کیا جاتا ہے۔ پارٹ 3 کے اندر ہم نے 3 چیزیں ڈسکس کی تھی، بندے کو کیسے، ایک بندے سے دوسرا بندہ کیسے لیا جاتا ہے اور کس دن آپ کو بلایا جاتا ہے اور ڈاکومنٹس کون کون سے آپ سے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 چیزیں ہم نے پارٹ 3 کے اندر ڈسکس کی تھی، تو پارٹ 4 کے اندر ہم 3 چیزیں ڈسکس کریں گے۔ اگر جس نے پارٹ 3 مس کیا ہے تو وہ پارٹ 3 کو پہلے دیکھیں، پھر آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی۔ پارٹ 4 کے اندر ہم ڈسکس کریں گے گھر سے کیسے نکالا جاتا ہے، مگر اگر آپ نے خود کام کرنا ہے، ٹائمز کے اندر آپ جا رہے ہیں، مطمئن ہو چکے ہیں، یا آپ سے کسی اور، آپ کے ریفرنس سے کسی اور بندے کو کسی نے تیار کیا ہے، تو اس کو گھر سے نکالنے کے لیے بھی سمجھایا جاتا ہے، گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھر سے کیسے نکالا جاتا ہے، اور نیو بندہ جو آ رہا ہوتا ہے اس کو آگے سے ریسیو کیسے کیا جاتا ہے۔ مطلب یہاں سے جب آپ اپنے دوست کے پاس اس کے دفتر میں جاتے ہیں یا اس کے روم پہ جاتے ہیں تو آگے سے میں ریسیو کیسے کرے گا وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے علاوہ روم کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ روم کے کیا انتظامات ہوتے ہیں، مطلب ہاسٹل جو ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے جا کے رہنا ہوتا ہے، جہاں پہ مطلب ایک نیا بندہ جب آتا ہے ٹائمز کے اندر تو اس کو مطلب کیسا جو ہے نا وہ لک پرووائڈ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن، تو وہ امپریشن تھوڑا سا آپ پہ ڈالنے کے لیے وہ روم کو اپنے جہاں پر وہ رہتے ہیں، ہاسٹل کے اندر جہاں پہ رہتے ہیں، اس کو کیسے مینج کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آپ چلیے ہم جو ہے نا ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ گھر سے کیسے نکالا جاتا ہے، جب آپ تیار ہو جاتے ہیں رات کو آپ کو کال آ جاتی ہے، مطلب کہ آپ نے 4 یا 5 بجے کال آئے گی آپ کو کہ آپ جو ہے نا وہ سلیکٹ ہو چکے ہیں، تو آپ نے فلاں تاریخ کو، مطلب اتوار والے دن جو بھی اتوار ہوگا تو اس اتوار کو آپ نے آنا ہے، اور 4 سے 5 بجے سے پہلے اپنے دوست کے پاس آپ نے پہنچنا ہوگا، یہ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور ڈاکومنٹس بھی آپ کو جو میں نے پچھلے پارٹ میں بتا دیے تھے، وہ ڈاکومنٹس آپ کو بول دیا جائے گا کہ وہ آپ نے لے کر آنے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے فائنل کال آپ کو ہو چکی ہوگی کہ آپ مبارک ہو، آپ کا نام سلیکٹ ہو چکا ہے، آپ نے کل روز اتوار اتنی تاریخ کو آپ نے 4 بجے سے پہلے فلاں آفس کے اندر اپنے دوست کے پاس جس نے آپ کو بلایا ہے اس کے پاس پہنچنا ہے، اور جو سامان بولا جائے گا وہ سامان آپ نے لے کر جانا ہے۔ تو پھر آپ سو جائیں گے، چونکہ رات ہو چکی ہوگی، تو اس کے بعد اگلی صبح کو آپ نے نکلنا ہے۔ تو اپنے سفر کے لحاظ سے آپ نے نکلنا ہوگا، اگر آپ کا سفر کم ہے تو آپ ظاہری بات ہے تھوڑا لیٹ نکلیں گے، کہ دور جانا ہے تو صبح نکلیں گے۔ تو رات کو جیسے ہی آپ کی رات شروع ہوگی تو ادھر رات کو ٹائمز والے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے روم کے اندر سب کو اکٹھا کرتے ہیں، جن لوگوں کے دوست آ رہے ہوتے ہیں، جن لوگوں نے جو ہے نا وہ مرغے پھنسا لیے ہوتے ہیں، جو لوگ جو شکار کر چکے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ کیا جاتا ہے، اور جن کے دوست نہیں آ رہے ہوتے، جن کی انویٹیشن نہیں ہوتی، جن کے دوست نہیں آ رہے ہوتے، ان کو علیحدہ کمرے میں بٹھایا جاتا ہے۔ ان سے دوست منگوانے کی پلاننگ جو ہے نا وہ کروائی جاتی ہے، ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی ٹرائی کرو، آپ کل یا پرسوں تک اپنا کوئی نہ کوئی دوست ایمرجنسی بلاؤ۔ اور جن لوگوں کے دوست آنے ہوتے ہیں، کسی کے 2 آ رہے ہوتے ہیں، کسی کے 3 دوست آ رہے ہوتے ہیں، کسی کا 1 آ رہا ہوتا ہے، جو پوری ہفتہ محنت کرتے ہیں ان کو پھل ملنے والا ہوتا ہے، تو وہ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں کمرے کے اندر، پھر ان کو جو ہے نا ان کا گولڈ اور جو پلاٹینیم جو ان کا سلور ہوتا ہے، پھر ان کو سمجھاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے دوست کو جس کو کال ہو چکی ہے اب اس کو گھر سے نکالنا کیسے ہے، مطلب اس کو نیگیٹو ہونے سے بچانا ہے، اس کو کسی قسم کا پتہ نہ چلے کہ یہ ٹائمز کمپنی میں جا رہا ہوں، وہ کسی سے کوئی بات چیت نہ کرے، اپنے گھر والوں سے، رشتہ داروں سے، محلے داروں سے، کسی سے بھی کوئی بات نہ کرے، پوچھے نہ کہ میں فلاں جگہ پہ جا رہا ہوں، کوئی اس سے پوچھ نہ لے، اس لیے اسے احتیاط سے جو ہے نا وہ گھر سے نکالنا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ان کو وہاں پر ٹریننگ دی جاتی ہے کمرے کے اندر کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے صبح اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، نماز پڑھ کے تلاوت کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا جیسے ہی سورج نکلے یا جیسے ہی صبح آپ اٹھتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کا دوست اٹھ گیا ہوگا، تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو کال کرنی ہے، اپنے دوست کو جو نیا آ رہا ہے اسے کال کرنی ہے، کال کر کے اس سے کیا بولنا ہے، اسے کال کرنی ہے، اسے کہنا ہے السلام علیکم، وہ کہے گا وعلیکم السلام، ہاں جی جناب کدھر ہو، تو وہ کہے گا یار گھر میں ہوں، یار اللہ کے بندے کمال کر رہا ہے یار، ابھی تک تو گھر میں ہے، صبح کے 6 بج گئے ہیں، 7 بج گئے ہیں اور آپ ابھی تک گھر میں ہیں، یار آپ کو اللہ نے موقع دیا ہے تو آپ جلدی سے جلدی گھر سے نکلیں یار، تیاری کریں، پتہ ہے نا کون کون سی چیزیں لے کر آنی ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ بیگ وغیرہ، اپنے ساتھ کمبل بستر وغیرہ، اپنی ہر چیز لے کر آئے تاکہ یہاں پر آئے تو اسے واپسی جانے میں مشکلات ہوں، تو شرم آئے اس کو کہ یار میں کل گیا ہوں تو آج واپس جا رہا ہوں، تو اس لیے ان کو موقع مل جاتا ہے کہ اس بندے کو سمجھانے کا۔ وہ بندہ ڈائریکٹ ٹریننگ سے واپس نہیں بھاگ سکتا کیونکہ اس کے پاس سامان ہوتا ہے، اس نے وہ لے کے جانا ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ بندہ اس بندے سے یہ کہے گا کہ اپنا سامان وغیرہ آپ نے تیار کر لیا ہے، تو اس کو سامان تیار کروائے گا، اس سے بولے گا فلاں فلاں ڈاکومنٹس آپ نے لے کر آنے ہیں، اور پھر
پھر فیس کا بار بار وہ بولے گا، اس کو یاد دلائے گا کہ یہ نہ ہو کہ یہ فیس لیے بغیر آ جائے، کیونکہ فیس کے بغیر ٹائمز والے جو ہے نا وہ کسی کو منہ نہیں لگاتے. فیس لے کر آئے گا تو جو بلا رہا ہے اس کا بھی 4 دن کی اس کو بھی کھانا مل جائے گا. اگر وہ نہیں لے کے جائے گا تو اس کا بھی کھانا بند ہو جائے گا. پھر وہ کیا کرے گا، پھر وہ کہیں سے فوتکی سے جو ہے نا وہ کہیں سے ہوٹل وغیرہ سے جو ہے نا وہ دال وغیرہ کھا کے گزارا کرے گا، یا کہیں شادی بیاہ سے جا کے وہ جو ہے نا چھپ کے کھا کے تو گزارا کرے گا. اگر اس کا دوست آ جائے گا تو اس کو پیسے مل جائیں گے، تو وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا کیسے اس کو ملیں گے. تو وہ کیسے کھانا مینج کرے گا، تو اس کو اپنے کھانے کی پڑی ہوتی ہے اور اپنا جو ہے نا وہ اپنا فیوچر نظر آ رہا ہوتا ہے اس بندے کے اندر. تو وہ اس کو کیا کہتا ہے کہ آپ نے فلاں سر نے فیس بھی بولی تھی، ہاں یار فیس بھی بولی تھی. تو وہ اس کے سوالات کلیئر کرے گا کہ فیس کیا کرنی ہے، آپ نے ادھر کھانا پینا، رہائش، آپ کی ڈاکومنٹیشن، انٹری کارڈ بنے گا، آپ کا اکاؤنٹ بنے گا، تو یہ آپ کی ذات کے اوپر ہی خرچ ہو جانا ہے، یا ادارے کو آپ نے جمع نہیں کروانے. تو اس طرح سے وہ فیس کو اس بندے کا جو ہے نا ریڈی کرے گا. اس کو بولے گا جلدی جو ہے نا وہ کسی سے بات چیت نہیں کرنی، تو آپ نے سیدھا جو ہے نا وہ مطلب اس سفر کے لیے نکل جانا ہے. تو اس کو گھر سے نکالنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ اس کو باہر تیار کرنا، اس کو کسی بھی نیگیٹو بندے سے نہ ملنے دینا، کسی سے مشورہ نہ لینے دینا، اس کو بھروسہ دینا اور اس کو گھر سے نکالنا. پھر گھر سے جب نکل آئے تو پھر وہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ بندہ آ رہا ہے. پھر وہ ان کو حوصلہ ہو جاتا ہے. پھر وہ کیا کرتے ہیں، دوسرا نیو بندے کو آگے سے ریسیو کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ڈریسنگ کرتے ہیں، اچھی ڈریسنگ کرتے ہیں، اور اپنے کمرے کو جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے آپ کو بتانا ہے کہ ان کے انتظامات کیا ہوتے ہیں. پھر وہ اپنے کمرے روم کو جہاں پر رہتے ہیں وہ سارے لوگ اس کو دھوتے ہیں، وہاں پر اچھی طرح سے کارپیٹ وغیرہ بچھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں. اور پھر ٹائمز کے متعلق جو بھی ان کے پاس کاغذات ہو، جو بھی ڈاکومنٹس ہو جس کے اوپر ٹائمز لکھا ہو، رجسٹر، کاپی، پین وغیرہ ہر چیز جو ہے نا انہوں نے جس کے اوپر ٹائمز لکھا ہوگا وہ ساری چیزیں بیگوں کے اندر رکھنی ہے. بیگ جو ہوتے ہیں وہ ایک سائڈ پہ رکھ لینے تاکہ بندے کو یہ نہ ہو کہ ادھر بندے بہت رہتے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا چیز ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، مطلب بندہ پریشان نہ ہو. اس لیے اس کو ایسا ماحول دیا جاتا ہے صاف ستھرا. اور جو ہے نا وہ اس کا ویلکم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ اپنے ایک دوست کو ساتھ رکھتا ہے کہ یار میں کہیں یہ نہ ہو کہ وہ ٹائمز کے نام سے واقفیت ہو اس کی، وہ جانتا ہو تو وہ راستے میں مجھ سے سوال پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے، ادارہ کیا ہے. تو وہ اپنا ایک سینئر جو ہوتا ہے اس کو ساتھ رکھتا ہے، جو پرانا بندہ ہوتا ہے جس کو سارا پتہ ہوتا ہے، جس نے کافی زیادہ مرغے گھیرے ہوتے ہیں. تو ان کو ایک بندہ ساتھ رکھتا ہے. تو پھر وہ 2 بندے ہو جاتے ہیں. پھر وہ جب راستے میں دوست آ رہا ہوتا ہے، نیا بندہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں. ہاں جی کدھر پہنچ گئے ہو، اس کی فکر کرتا تھا کہ وہ بندہ سوچے کہ یار میں جس کے پاس جا رہا ہوں نا اس کو میری فکر ہے، تو یار وہ بندہ اچھا ہے. تو اس طرح سے پھر وہ جو ہے نا وہ جیسے ہی سٹاپ پر بندہ پہنچتا ہے تو وہ کال کرتا ہے کہ میں سٹاپ پر پہنچ گیا. تو اس سے پہلے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ادھر جا کے یہ نہ ہو کہ کوئی رکشے والا یا کوئی مطلب لوکل بندے سے وہ پوچھ لے کہ میں نے فلاں دوست کے پاس جانا، اس نے مجھے کام کے لیے بلایا. تو یہ نہ ہو کہ کوئی اسے ادھر ہی ٹائمز سمجھا دے، کوئی بولے کہ یہ تو ٹائمز کمپنی ہے تو فراڈ ہے. تو مطلب فراڈ کے نام سے تو جو ٹائمز کے اندر پہلے سے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں 1 سال 2 سال سے، جب ان کے سامنے کوئی فراڈ بولتا ہے نا یہ ٹائمز فراڈ ہے تو وہ ایک دم سے ہل جاتے ہیں. تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. تو وہ مضبوط نہیں ہوتے لوگ جو 1 سال 2 سال جن کو ہو جاتا ہے، وہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ صرف موٹیویشن پہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ان کے ساتھ ایک بندہ اضافی ہوتا ہے. وہ 2 لوگ ہوتے ہیں اور اچھی انہوں نے ڈریسنگ کی ہوتی ہے، تو پاس پیسے نہیں ہوتے، یہ یقیناً بات ہے. تو باقی یہ ڈریسنگ وہاں پہ جو ہے نا وہ لازمی ہوتی ہے، اس لیے وہ ڈریسنگ کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے جا کر ریسیو کرتے ہیں، ریسیو کر کے ان کا بیگ وغیرہ پکڑتے ہیں، پھر ان کو لے کر آتے ہیں، پانی شانی پلاتے ہیں، اس کو ایک کمرے میں بٹھا دیتے ہیں. تو کمرے کی حالت بہت اچھی کر لیتے ہیں، مطلب صفائی وغیرہ کر لیتے ہیں. اور ادھر سے جو نئے دوست آ رہے ہوتے ہیں ان کو ایک کمرے میں نہیں بٹھاتے، الگ الگ روموں کے اندر بٹھاتے ہیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ 2 نئے لوگ مل جائیں اور وہ کہیں گے یار تو کیا لینے آیا ہو، کہیں گے یار مجھے میرے دوست نے بلایا. اور ایک ہے مجھے میرے دوست نے بلایا تھا کہ ہاسپٹل کا کام ہے، دوسرا کا ہے کہ مجھے میرے دوست نے بلایا تھا کہ یہ جو ہے نا وہ یہ آفس ورک ہے، ادھر کمپیوٹر کا کام ہے. تو اس طرح سے 2 اگر لوگ مل جائیں گے تو ظاہری بات ہے ایک کو اور طرح سے گائیڈ کیا گیا ہوگا، ایک کو نوکری اور بتائی گئی ہوگی، ایک کو اور بتائی ہوگی. اس وجہ سے وہ نیگیٹو ہو جائیں گے، اس لیے ان کو علیحدہ علیحدہ رکھا جائے گا. تو یہاں تک تھا ہمارا پارٹ 4. تو نیکسٹ پارٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ریکوائرمنٹ نکالی جاتی ہے بندے کی، جو فیس لے کر آتے ہیں وہ کیسے اور کہاں پہ جمع ہوتی ہے، پھر ان کو کھانا وغیرہ کیسے کھلایا جاتا ہے، 5 دن کی ٹریننگ کیسے دی جاتی ہے. وہ ساری چیزیں ہم پارٹ 5 کے اندر لے کر آئیں گے. تو انشاءاللہ جو ہے نا وہ ہمارا بہت جلد پارٹ 5 آئے گا. تو جن لوگوں کو پارٹ 4 پسند آیا وہ ہمارے پیج کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہم مزید آپ کو ٹائمز کے بارے میں پارٹ بائی پارٹ اے سے زیڈ تک آپ کو تمام چیزیں سمجھا دیں جو ٹائمز کے اندر ہوتا ہے. جن لوگوں نے ٹائمز کیا ہے، جو لوگ ٹائمز میں گئے ہیں، تو ان کو یقیناً پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. جن کو نہیں پتا وہ ہماری کلاسز دیکھیں، انشاءاللہ ان کو پتہ چل جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم.